وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت، تکریم اور وقار کے لائق بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے 2 جمعے اللہ تعالیٰ دی توفیق نال تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، رازدار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان دے اندر، آپ دی عظمت دے حوالے نال آپ دوست احباب نے سماعت فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ آپ دی ہی منقبت، آپ دی ہی عظمت اور شان قرآن و حدیث دی روشنی وچ تواڈے گوش گزار کرن دی کوشش کرنی۔ اللہ کریم سانو ان ہستیاں نال
بے پناہ محبت اور وابستگی دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر جا بجا مختلف مقامات ہوتے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دا ذکر فرمایا ہے۔ انہاں دی عظمت اللہ کریم نے بیان فرمائی۔ ایک مقام دے اندر قرآن پاک دائے وے محمد رسول اللہ والذین معہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے والذین معہ، اور او خوش نصیب جڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نے، انہوں نے شان کی فرمایا اشداء علی الکفار، ایک کافراں ہوتے بڑے سخت نے، کافراں ہوتے بڑے سخت نے، تے جدوں اپنیاں دی واری آندی ہے رحماء بینہم، لیکن آپس وچ بڑے رحم دل نے، آپس وچ بڑے رحم دل۔ ایک مقام ہے۔ دوسرا مقام ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اس آیت کریمہ وچ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نو اپنی رضا دی سند عطا کردا پیا اور ان واسطے اپنی جنتی ہون دا اعلان فرماتا ہے پیا، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت وچ رہن گے۔ بالخصوص شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا ایک وہ ذات جیڑی صدق لے کے آئی، ایک وہ ذات جیڑی سچائی لے کے آئی، وصدق بہ، اور او خوش نصیب ذات جن نے اس صدق دی تصدیق کی تھی، اس صدق دی تصدیق کی تھی، انہاں دی عظمت، انہاں دی شان، انہاں دا مقام، انہاں دا مرتبہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے پیا، فرمایا اولئک ھم المتقون، یہ او نے جڑے متقی نے تے پرہیزگار نے، یہ او نے جڑے متقی اور پرہیزگار نے۔ اس شانہ کون پہ بیان کرتے ہیں؟ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان میں جو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دسل۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3656 3654، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا، مینو نفع دیتا اور جدے سب تو زیادہ میرے تے احسان نے ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ذرا سب بولے نا سبحان اللہ۔ وہ کس کی ذات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسری سنیے، مسجد نبوی شریفہ، اللہ میں نے تو بعد اب حاضری تے زیارت شرف عطا فرمائے، مسجد نبوی شریفہ میں کئی دروازے تے کئی کھڑکیاں کھول دیا سن۔ ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
روایت بخاری شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقین فی المسجد باب الا سدا الا باب ابی بکر او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے غلامو مسجد نبوی شریفہ وچ جنیاں کھڑکیاں کھلیاں نے، جننے دروازے کھلے نے، سارے بند کر دیا۔ ایک ابو بکر صدیق دا دروازہ جہاں مسجد نبوی وچ کھلدا ہے، فرمایا انہوں بند نہ کرے آجے، انہوں کھلا رہن دے آجے، انہوں کھلا رہن دے۔ 3 دن تے 3 راتاں میرے توڑے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس غار شریفہ اندر جلوہ کر رہے۔ بیمان آگے نے، بیمان آگے نے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا جواباً وہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر نازل فرمایا۔ لا تحزن، اے ابو بکر کافر آگے نے، فکر کرن دی لوڑ نہیں، انہاں نوں ساڈا پتہ نہیں لگنا، اسی غار دے اندر انہاں نوں ساڈا پتہ نہیں لگنا۔ آگے بے شک اللہ یہ نہیں فرمایا ان اللہ معیا، اللہ میرے نال ہے، ابو بکر تو جان تیرا کم جانے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ان اللہ معنا، بے شک اے ابو بکر اللہ ساڈے نال ہے، اللہ ساڈے نال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی واضح کر دیتی ہے، اذ یقول صاحب ہی فرمایا ہے، ہی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وال لوٹ دی ہے بھئی، جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی نو فرما رہے سن، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا اس طرح فرما دیتا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحب الغار، جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غار والے ساتھی نو فرما رہے سن، میرے اللہ غار کا ذکر نہیں کیتا بلکہ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جدو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی نو فرما رہے سن، اپنے صحابی نو فرما رہے سن، اپنے صاحب نو فرما رہے سن، یا اللہ غار کا ذکر نہیں، ہی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وال لوٹ دی ہے بھئی، یا اللہ دی وجہ کی ہے، اذ یقول لصاحب الغار نہیں فرمایا، اذ یقول لصاحبہ فرمایا ہے، ہی کیوں فرمایا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اگر میں اے فرما دیتا اذ یقول لصاحب الغار تے لوکاں نے مانا مراد لے لینا سی، نہ پہلا سنگت نہیں سی، غار یا اگر رب فرماندہ اذ یقول لصاحب الغار، اپنے سارے باطل نظریات ختم کر دیتے، رب نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی نو بیان دے سن، اپنے ساتھی نو بیان دے سن، اپنے صاحب نو بیان دے سن، رب نے ہی ضمیر لیا کے دس دیتا کائنات والے ابو بکر دی سنگت میرے محبوب نہ صرف غار ہی نہیں، غار چ آن تو پہلا بھی سنگی سی تے غار چ باہر نکل کے اس تو بعد والے زمانے وچ بھی سنگی ہے، تے صرف اینا ہی نہ سمجھیا جے وصال تک نہیں بلکہ جدو صدیق دا وصال ہوئے وہ تو بعد بھی مزار اوتھے ہی ادوں بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنگی تے ساتھی گیا۔ سمجھ آگی کوئی نہیں ہے آیا تائی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دے ارشاد فرمایا کائنات والے یاد رکھے آجے میرے اللہ نے میں نے 4 وزیر عطا کی دے رہے، 2 وزیر زمینہ ہوتے عطا فرمائے، 2 وزیر آسمانہ ہوتے عطا فرمائے، اے مازاق دے کاجل والیا بدو ہاتھ چہرے والیا بلہدیاں ظلفہ والیا آمین دیا کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گوڑے گوڑے اتھا والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کڑے کڑے توڑے وزیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانہ ہوتے اب آسمانہ ہوتے جبریل دے میکائیل میرے وزیر نے زمین ہوتے ابو بکر صدیق دے عمر فاروق میرے وزیر
ساڑھا ملک کیڑا ہوئے چھوٹا جہا تو وزیر مکدے بولو تو صحیح ٹیر لگا وزیراں دا مکدے ہی نہیں ایڈی وڈی خدائی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بادشاہی یہ وزیر کنے صرف 4 وزیر کنے ایڈی وڈی بادشاہی تے وزیر کنے 2 صوبے تے 2 صوبے دے ایک وہ صوبہ ہے ایک آ صوبہ ہے 2 ہی صوبے اوتھے 2 وزیر ایتھے 2 وزیر ایتھے جنہوں نکی جی ملکی مل جائے نا ملک بھی نہ ہوتے ملکی مل جائے وہ سمجھتا پتہ نہیں میں کی ہے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا بات ہے کوئی بڑیا تو چار ملکان دا حاکم 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 پر میرے کملی والے دی تو جگ تے شاہی میرے کملی والے دی تو جگ تے شاہی پڑھ لو پھر کے ذرا میرے کملی والے دی میرے کملی والے دی تو جگ تے شاہی میرے کملی والے دی تو جگ تے شاہی میری آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گارے سعود دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا غلام دودھ پیش کردا ہے ہر روز 4 پتریاں لے کے آوندا ہے ہر روز دودھ پیش کردا ہے ایک کھانا جیڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھروں میں آوندا ہے بیا یہ دا رزلٹ ہے یہ دا مطلب ہے اس ساتھ دا اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے وچ لکھیا ہویا نے کملے ابو بکر صدیق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم نہیں بلکہ آپ دا سارا گھرانہ ہی محبوب دا غلام ہے پورے صحابہ وچ واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ 4 پشتہ وچ شرف صحابیت بولو ذرا سبحان اللہ کیڑیاں پشتاں وچ 4 پشتاں وچ ابا جی بھی صحابی نام کی تھی عثمان مشہور کا دینا تھا ابو قحافہ قحافہ قاف 2 نقطیاں والا نام کی تھی اصل عثمان وہ بھی صحابی پتر ابو بکر صدیق بھی صحابی تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتر بھی صحابی تیاں بھی صحابی تے اگوں پوترے بھی صحابی جی ایک کسے کو شان نہیں جی سارے صحابہ میں جو اللہ تعالیٰ نے شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلے نے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ اللہ تعالیٰ دے فیصلے نے یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے
فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. پڑھو ذرا مل کے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے سارے مل کے ذکر کرو کی پتہ ہے کرم دی برکھا برسے تے سانو حاضری دا شرف مل جائے. اس نیت نہ پڑھو نا ذرا آنکھو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اور اگلا نصیب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کار سورے کار بڑا پرانا ہے صاف کر لیا گیا ہے سارے سراغ بند کر دیتے نے ایک سراغ ہے اس نے اٹی رکھ لئیے عرض کر دینے مازاد نے کاجر والے یہ بندوہا دے چہرے والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر لئیے کار کو صاف کر دیتا ہے سارے سراغ بند کر دیتے ہیں. سونیا اندر تشریف لے آؤ اندر تشریف لے آؤ اندر تشریف لے آؤ. وہ کار کیڑا بڑا طریقی والا ہے بڑا اندھیرے والا ہے یار دے آؤ دی تیرے چالن سبحان اللہ محبوب دے آؤ دی تیرے چانن ہو گیا ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تشریف لے آئے نے غار میں اجالا ہو گیا چولی بچھائی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی جی بار کے زیارت پہ کر دینے آج میرے اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وہ پرانی خواہش پوری کر دیتی ہے. آپ دی خواہش ہے النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا دل کر دائے چہرہ تواڈا ہوئے اکھاں صدیق دیا ہون تسی بیٹھے رہو صدیق بیٹھائی رہے. دل کردہ کہ نہیں بولو تو صحیح. کدی اکھ لگی ہوئے محبوب آ جان اکھیے سونیا ذرا ٹھہر جایا ذرا جلوہ گر ہو جایا جے محبوبہ ذرا جی بھر کے دیکھن دیو رکھی اسان والی باری کھلی رکھیے اسان والی باری مدنی کیا دو پڑھو ذرا سارے مل کے سمید دینا کرم ہو جائے گا. کھلی رکھیے اسان والی باری کھلی رکھیے. جی آہستہ پڑھنا ہے تو میں کلا ہی پڑھ لینا جی سارے پڑھنا ہے تو پھر پڑھو. آنکھوں مل کے کھلی رکھیے اسان والی باری کھلی رکھیے اسان والی باری کھلی رکھیے اسان والی باری کھلی
رکھیے اسانے والی پاری اڈیگ سانو مدنی تھی کھلی رکھیے اسانے والی پاری اڈیگ مینو مدنی تھی سارے بیٹے آکھیا کدو آوے گی سونے دی سواری کدو آوے گی سونے دی انہوں میرا شیر نہ سمجھے آجے جدو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتا چلیا سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے میری باری میری خوش نصیبی ہے میں نے بلاوا ہونا ہے میں اپنے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال جانا ہے جدوں دی خبر ہوئی ادوں دے ستے نہیں آرام نہیں کرتے بس ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ دے نظر آؤندے نے آندے نے کی پتا ہوئے کیڑے ویلے یار آ جائے کیڑے ویلے سونے دا بلاوا آ جائے فرماندے نے میں انتظار وچ ایک مہینہ گزریا 2 مہینے گزرے نے دوپہر دا ٹائم آیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لے آئے نے فرماندے نے اے ابو بکر حکم آ گیا اللہ دا تیاری ہے انہاں کیا سونیا تیاری آج دی نہیں بڑی دیر ہو گئی ہے ادوں دیاں تیاریاں انتظار کرنا سا یار کیڑے ویلے تشریف لے آئے میں تے امید داریا کدوں آوے گی کدوں آوے گی میرے سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری صلی اللہ علیہ وسلم سونیا چہرہ تواڈا ہوئے اکھاں صدیق دی آن تسی بیٹھے رہو صدیق تانوں ویدا رہے اج اللہ نے او خواہشاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں ساریاں پوریاں کر دتیاں نے آندے نے سونیا آ جاؤ گودی بچھا دتی ہے ایک پیر اس سپ والی سوراخ تے رکھ دیتا ہے محبوب دا انتظار کیتا سونا آیا سرے انور صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گودی وچ رکھے آئے اکھاں بند ہو گئی آرام کرن لگ پے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے گار ٹکٹکی بن کے بغیر اکھاں چمکیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار پہ کر دینے اے اولی لمحے جڑا زندگی دا قیمتی ترین لمحے اور ہے ہی کوئی نہیں یا مصطفیٰ نے یا یارے گا اللہ تیسرا ہے ہی کوئی نہیں تیجے دی گنجائش ہی کوئی نہیں آج جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا سی وہ دے چھڑے آئے آج جو کرم نوازیاں کرنیاں سن وہ کر دتیاں نے تائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری سببتہو فی صدر ابی بکرین او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اس روایت رو آنکھیں ضعیف ہے کوئی آنکھیں موضوع ہے تو میرا اعتقاد حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرحدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی ذات ہوتے ہوئے اس روایت نو انہاں مکتوبہ شریف کے اندر جلد آخری اندر نقل کیتا ہے میں اتھوں پڑھ کے سنانا وگیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روخیں بدوہا آنکھیں ڈگے محبوب نے اکھاں کھولیاں منظر
دس نہیں سکتا، میں کو صرف لفظ ہی ہے میں اینی گل کر سکنا. جدوں ویکھیا ہے محبوب نے اکھاں کھولیاں نے، اے صدیق دے چہرے ول ویندے نے پے تے صدیق اپنے ہو جاوے میرے وال آندے نے سونیا مینوں ترے لگ گئی ہے، مینوں پیاس لگ گئی ہے، یہ مدینے دیا تاجدارا پیاس لگ گئی. جڑے گئے انہاں تھانوں جلدی گل سمجھ آ جانی ہے، جڑے نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ انہاں نوں بعد حاضری تے زیارت اجر نصیب فرمائے. میں سب واسطے دعا کرنا بار بار جاؤ، ایک کمیٹی عمرے کے نام بھی پا لیا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنو، غار ثور وچ جگہ تھوڑی جہی بمشکل دو بندے بہ سکتے، آسانی نال نہیں، بمشکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے، تے دودھ شام نو پیش کیتا جاندا سی. آپ صدیق پاک دا غلام ہوندا سی، دودھ لے کے بکری صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے مینوں پیاس لگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا شام نو دودھ ہونا پی لے، کیا پیاس ہون لگی دودھ شام نو پینا ہے، یہ نہیں فرمایا انتظار کر، میں کہڑا کو پانی دا کولر نال لیا ہے تو میرے کو پانی مانگنا پیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب، فرمایا غار دے صدر وال جا، صدر آندے نے سینے نو، غار دی اونچائی والی جگہ او دے وال جا تے جا کے پانی پی لے. ہن غار تے او شی نا او دا کیڑا صدر ہویا تے کیڑا وسط ہویا، فرمایا جا جا کے پانی پی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹوٹ پئے. جتھے ماہی ہوئے غار دے کھلے ہو جاندے، اہل ایمان دی قبراں نہیں کھل جاندی، وہ جتھوں تک نظر جاندی ہے جنت دے باغ ہی باغ ہوندے، جتھوں تک نظر جاوے باغ ہی باغ، کھلی قبر. دفن دے اساں او 2.5 گز دے وچ کیتا ہے، لیکن وہ اتنی کھلی ہوگی قبر. گل ذرا توجہ نہ سنو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو جا کے پانی پی کے واپس آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیا ہے ہو؟ یہ سونے پیا ہے. فرمایا کیسا سی پانی؟ پانی کیسا سی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں پی تے آیا تے مشک و عنبر تے کستوری نالوں زیادہ خوشبودار، دودھ نالوں زیادہ سفید، شہد نالوں زیادہ میٹھا، برف نالوں زیادہ ٹھنڈا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ ہی پانی آیا کتھوں وے، اے سونیا تسی جانو تھوڑا رب جانے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتیاں جڑیاں نہراں نے انہاں دا جڑا نگران فرشتہ ہے، جڑا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، انہوں اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیتا ہے اے فرشتے میرے یار دے یار نو پیاس لگی ہوئی ہے، میرے یار دے یار نو پیاس
پیاس لگی ہوئی ہے، میرے محبوب دے محبوب نو پیاس لگی ہوئی ہے، جنتی نہراں وچوں ایک نہر دا کنیکشن غار سور وال کر دے، ادھروں پانی آیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عرض کر دے رے سونے چہرے والیا، اللہ دی بارگاہ وچ اینا میرا اونچا مقام ہے۔ فرمایا ہاں ابو بکر تیرا اللہ دی بارگاہ وچ بڑا مقام ہے۔ عرض کر دے رے سونیا اینا مقام ہے۔ فرمایا صدیق کی پوچھنا ہے اللہ دی بارگاہ وچ تیرا اس تو بھی اونچا مقام ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقام میرا کی ہے؟ فرمایا ابو بکر ابو بکر سن لو جی سونیا فرماؤ۔ فرمایا اے ابو بکر تیرے نال بغض رکھن والا، تیرے نال کینہ رکھن والا، تیرے بارے بک بک کرن والا کبھی بھی جنتے نہیں جا سکے گا، پاویں او دے عمل 70 نبیاں دے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ میں تیری آنکھیا آپ اس طرح کر دینے سایہ مصطفیٰ مایہ استفاء۔ سایہ مصطفیٰ کی مطلب ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال یہ جگہ دے سن جے میں سایہ کسے دے نال رہتا ہے۔ سایہ مصطفیٰ مایہ استفاء، سایہ مصطفیٰ مایہ استفاء، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ پڑھو مل کے ذرا مصطفیٰ جانے میرے امام اگے فرماند نے یعنی سایہ مصطفیٰ مایہ استفاء یعنی بعد رسول رسولہ تو بعد ساری مخلوق بچوں افضل دے آلہ یعنی افضل الخلق بعد رسول یعنی افضل الخلق بعد رسول ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع پس میں یہ میرے امام نے لکھا ہے اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین سید المتقین۔ فرماندے نے چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع پس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ معراج شریف کی تصدیق کنے کی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جی سارے بولو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جان معراج شریف دا چڑھ گیا یہ بھی بولو چڑھ گیا ہے تے جنہ تصدیق کیتی ہے انہاں تے میں اگلا جمعہ پھر لانا ہے اس تو اگے پھر میرا عاشق شروع کرانگے تو ماں نہیں